سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ قال، کہ اللہ نے فرمایا، مطلب حدیث قدسی ہے، فرمایا من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، فقد آذنتہ بالحرب، تو فرمایا کہ میں خود یعنی رب العالمین اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرما رہا ہے۔ تو اس لیے آج کے اس دور میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی بھی ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ والوں کا رتبہ یہ ہے، جب ہم یہ کبھی کبھی منقبت میں بھی آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لاج ہے میری لاج یا غوث اعظم، اس طرح کے جب الفاظ آتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی ان کے ہاتھ میں لاج ہے ہماری، تو یہ جملہ کیسے صحیح ہوگا کہ کسی اللہ کے ولی، چلے ٹھیک ہے ان کا رتبہ بہت اونچا ہے، ان کا مقام بہت عظیم ہے، لیکن ہماری لاج ان کے ہاتھ میں ہو جائے، وہ اگر زبان سے کچھ کہہ دیں تو ہمارا کام بن جائے، بگڑی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منقبتوں میں یہ اشعار پڑھنا کیسے درست ہوگا؟ اب میں اس پر بات عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بات بھی ہم سمجھ کر یہاں سے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کی ایک شان یہ بھی بیان فرمائی، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، فرمایا ان من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں، من لو اقسم علی اللہ، کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا کر کچھ کہہ دیں، لأبرہ، تو اللہ بھی ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اللہ بھی ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ اب اس حدیث کی شرح میں امام نووی نے کیا فرمایا ذرا سنیے گا۔ امام نووی بہت بڑا نام ہے، شارحین حدیث میں اہل علم جانتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں لو حلف علی وقوع شیء، کہ اگر وہ کسی چیز کے واقع ہونے کی قسم کھا لیں، اللہ کے وہ نیک بندے، اللہ کے ولی اگر کسی چیز کے واقع ہونے کی قسم کھا لیں، فرمایا اوقعہ اللہ، اللہ اس چیز کو واقع فرما دیتا ہے۔ کیوں واقع کر دیتا؟ آگے فرماتے ہیں اکرام لہ، ان کی تعظیم میں، ان کے احترام میں، ان کے اکرام میں، بإجابت سوالہ، اللہ ان کی زبان کی بات قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ تمام جو باتیں ہیں، ان باتوں میں سے عموماً جو الفاظ و کلمات ہیں، میں تمام باتوں کی گارنٹی نہیں دیتا، بعض اوقات کچھ ایسے الفاظ و کلمات بھی آ جاتے ہیں کہ جو شاعری، یوں سمجھ لیں کہ بعض شاعریاں اس طرح کی ہوتی ہیں جو مستند نہیں ہوتی ہیں، تو میں ان سب کے لیے یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں، غلطیاں اپنی جگہ ہیں، ان غلطیوں کی بھی نشاندہی کی جاتی ہے، لیکن جو صحیح اشعار ہیں، جو مستند علماء نے کہے، جن کو مستند علماء نے قبول فرمایا، ان میں جو اس طرح کی بات اللہ والوں کے رتبے کے طور پہ بیان کی جاتی ہے، تو یہ اس کے پیچھے یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور دیگر احادیث بھی اس کے پیچھے موجود ہیں۔ اور آج ہی ایک صاحب نے سوال بھی بھیجا تھا، ہمارے سہیل بھائی نے بھی چند دن پہلے مجھے اس کی طرف توجہ بھی دلائی تھی کہ جب یہ محفل ہوگی تو اس طرف بھی ایک توجہ دلا دیجئے گا۔ تو آج بھی ایک صاحب نے مجھے الگ سے سوال بھیجا تھا، اور وہی لفظ غوث کے حوالے سے، کہ ہم جو غوث کہتے ہیں، اس پر بھی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، کیونکہ بات ابھی یہی چل رہی ہے سوالات کے حوالے سے، خدشات کے حوالے سے، یا جو الجھنیں ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، تو غوث کہا جاتا ہے۔ اب غوث کا مطلب کہتے ہیں کہ جی، اور یقیناً بات بھی یہی ہے کہ غوث کا معنی مددگار، تو آپ حضرت عبد القادر جیلانی کو غوث کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے انہیں مددگار کہا، تو مددگار تو اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے انہیں غوث کہا، تو یہ بات کیسے صحیح ہوگی؟ یہ بات کیسے جائز ہو جائے گی؟ تو اس پر میں، چونکہ وقت مختصر ہے، چند باتوں کو اور کئی باتوں کو شامل کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہر بات پر میں تھوڑی بات عرض کر رہا ہوں، اس پر صرف ایک جامع بات عرض کر دیتا ہوں، غوث اور مددگار اور مدد کا جو کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے، کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 75 ہے یہ، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک دعا ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارے لیے اپنے پاس سے کسی کو مددگار بنا دے۔ تو اب جب اللہ ہی مددگار ہے تو پھر خود اللہ ہی سے مددگار مانگنا، یعنی اللہ سے یہ کہا جا رہا ہے اس دعا میں، قرآن میں، کہ تو اپنے پاس سے ہمیں کوئی مددگار عطا فرما۔ تو یہ دعا تو خود بڑی پھر عجیب کہلائے گی کہ جب اللہ ہی مددگار ہے
تو اسی سے مددگار طلب کرنا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور مددگار ہو سکتا ہے، جب ہی اللہ سے ایک مددگار مانگا جا رہا ہے۔ تو یہ دعا اس طور پر بڑی میں سمجھتا ہوں کہ رہنما ہے کہ بے شک اللہ ہی مددگار ہے، لیکن جب یہ جملہ کہا گیا قرآن میں کہ ہمارے لیے مددگار عطا فرما یا کسی کو بنا مددگار، تو یہ اشارہ ہے کہ اپنی وہ رب اپنی عطا سے کسی کو اگر مددگار بنا دے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ خود جسے مددگار بنا دے، وہ خود جسے یہ طاقت عطا فرما دے، تو پھر کیا کہنا، وہ پھر عطائے خدا بندی کہلائے گی۔ لہذا غوث اعظم جو کہا جاتا ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات میں خود سے بغیر اللہ کی اجازت کے مددگار ہیں، نہیں، بلکہ غوث کا مطلب یہ ہے اور عقیدہ یہی ہے اللہ والوں کے بارے میں کہ وہ اذن الہی سے، عطائے الہی سے، اجازت خدا بندی سے مدد فرمانے والے ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ان کی سماعت، ان کا دیکھنا سننا اتنا قوی ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اسی صحیح بخاری کی حدیث میں جو ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سماعت فرمائی کہ جس میں فرمایا کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں جس نے ولی سے دشمنی رکھی، اسی میں آگے فرمایا کہ میں ان کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ امام رازی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ کا نور ان کی سماعت میں آ جاتا ہے فَيَسْمَعُ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، تو اللہ کا نیک بندہ قریب کو بھی سن لیتا ہے، دور کو بھی سن لیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، امام رازی کہہ رہے ہیں تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہ جب نور خدا بندی ان کی بصارت میں آ جاتا ہے فَيَرَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، تو وہ قریب کو بھی دیکھ لیتے ہیں، دور کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی جو طاقتیں ہیں وہ من جانب اللہ، اللہ کی عطا سے ہے، اس لیے یہ جو بھی چیزیں منسوب کی جاتی ہیں اللہ والوں کی طرف، مدد کا معاملہ، لاج رکھنے کی بات ہے، یا اور اس طرح کے جو الفاظ و کلمات ہیں، یہ مختلف دلائل یا آیات و احادیث کی روشنی میں اذن الہی سے ہے، عطائے خدا بندی سے ہے۔ بغیر اذن الہی کچھ نہیں ہو سکتا، بغیر اجازت خدا بندی، بغیر اللہ کے ارادے کے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ جتنا عقیدہ ہے یہ سب اجازت الہی کے ساتھ اور اس قید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے ہمیں ان تمام باتوں کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں حضرت سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے ایک دو باتیں مزید عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ حضرت سرکار غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں کئی باتوں کی تعلیم فرمائی ہے، وہاں پر آپ نے ایک بہت عمدہ تعلیم یہ بھی فرمائی ہے کہ ہمیں اپنے کاموں میں جو عبادت کے معاملات ہیں اس میں ترتیب کیا رکھنی چاہیے۔ بہت دفعہ ہم کسی نفلی کام میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، نفلی صدقات میں بہت آگے چلے گئے، نفلی کاموں میں بہت آگے چلے گئے، جو فرض ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ بہت دفعہ لوگوں میں یہ بے ترتیبی دیکھنے میں آتی، تو یہ بھی قابل اصلاح ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کی اونچ نیچ بہت نظر آتی ہے کہ مستحب کاموں پہ جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا اس میں لوگ بہت ذوق و شوق سے ماشاءاللہ حصہ لیتے ہیں۔ عقیدت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، نوافل اپنی جگہ، لیکن فرض کا جو رتبہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ والوں کے یہاں سب سے زیادہ جو تاکید ہوتی ہے نا، یاد رکھیے گا کہ وہ فرائض کی ہوتی ہے۔ حضرت سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان کو چاہیے کہ پہلے فرائض کی ادائیگی کرے، پھر سنت ادا کرے، پھر نوافل۔ جب تک فرمایا فرائض سے فارغ نہ ہو سنتوں میں مشغول ہونا، اور اسی طرح جب تک سنتوں میں ہو نوافل میں مشغول ہونا، فرمایا کہ یہ ایسی بات ہوگی کہ جو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورتی سے حضرت سرکار بغداد نے تربیت فرمائی۔ ایک اور بڑا اچھا جملہ میں عرض کرتا ہوں، حضرت عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ شیطان نے انا کہا، انانیت دکھائی نا شیطان نے انا کہا تو مردود ہو گیا، اور شیخ منصور حلاج نے انا کہا تو اللہ کے محبوب ہو گئے۔ اب یہ ولی ہے شیخ حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، یہ اولیاء میں بہت اونچے رتبے پر ہے۔ انہوں نے بھی ایک موقع پہ انا کہا، انا الحق ویسے تو کہا، لیکن وہ بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد ہے انا لا حق، یعنی میں زیادہ حقدار ہوں۔ یہ ایک موقع پہ انہوں نے کہا، وہ پورا واقعہ ہے، اس کی تفصیل ہے، ابھی صرف میں جو عرض کر رہا ہوں لفظ انا پر بات کر رہا ہوں
ٹھیک ہے؟ تو انا دو طرح کا ہے. بظاہر تو انانیت اس سے لگ رہی ہے نا، لیکن پوچھا گیا حضور غوث اعظم سے کہ حضور یہ فرمائیے کہ شیطان نے انا کہا مردود ہو گیا وہ، اور حضرت شیخ حلاج نے جو ولی ہیں انہوں نے انا کہا وہ محبوب ہو گئے. تو حضور یہ فرمائی اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خوبصورت بات فرمائی. فرمایا حضرت منصور حلاج نے جو انا کہا ان کا مقصد انا سے فنا تھا. ان کا مقصد انا سے فنا تھا، اپنے آپ کو فنا کرنا تھا. رب نے انہیں بقا عطا فرما دی، رب نے قبول فرما لیا. اور غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان کا مقصد بقا تھا، انا 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 کر کے اپنے آپ کو باقی رکھنا تھا، اللہ نے اسے مردود کر دیا. تو فرمایا کہ یہ نیتوں کا فرق ہے، جو سمجھ گیا وہ منزل کو پا گیا. تو آج کے دور میں نیتوں کا تو بہت بڑا معاملہ ہے، کیونکہ جب سے یہ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا آیا تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی نیکیوں اور اپنے اعمال کے معاملے میں بھی بہت زیادہ نیتوں کے معاملے میں فطور کا شکار ہو رہے ہیں. ریاکاری بھی بہت بڑھ گئی ہے اور بہت سی خرابیاں معاشرے میں آ رہی ہیں. اس لیے ایسی خرابیوں کے وقت میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت غوث اعظم کے جو اخلاقیات تھے، آج ہمیں ظاہر اخلاقیات کی بھی ضرورت ہے. تو علماء نے لکھا، بہجت الاسرار کی عبارت ہے، فرمایا کہ آپ بہت اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ اوصاف کے مالک تھے. آپ کے جو ہم نشین ہوتے تھے، قریب جو بیٹھتے تھے حضور سرکار بغداد کے، تو فرمایا کہ ہر بندہ یہ گمان کرتا کہ سب سے زیادہ میں آپ کے نزدیک قریب ہوں. یعنی اتنا پیارا اخلاق تھا، اتنے بہترین اخلاق تھے کہ ہر ایک کے ساتھ محبت فرماتے، ہر ایک کی طرف توجہ فرماتے تھے. ہر ایک سمجھتا کہ حضرت مجھ پہ سب سے زیادہ کرم فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ آپ اپنے اصحاب کا حال دریافت فرمایا کرتے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے تھے. اور فرمایا کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو صاحب حیا نہیں پایا ہے. تو حضرت سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاقیات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کے ذکر کو اور اس کی برکتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. 11ویں شریف جو کی جاتی ہے یہ بنیادی طور پر ایصال ثواب ہے. جیسا کہ ہمارے قبلہ رئیس صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں اناؤنسمنٹ کے دوران چند باتوں کی طرف جو توجہ دلائی، اشعار کی صورت میں بھی، نثر کی صورت میں بھی، تو ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ جو یہ 11ویں شریف کا اہتمام ہے یہاں پر یا کہیں پر بھی ہے، یہ بیسیکلی اور بنیادی طور پر ایک ایصال ثواب ہے. یعنی کہ ہم اپنی بس عقیدتوں کو پیش کر رہے ہیں، اور ہم انہیں تو کیا ثواب پہنچا سکیں گے، ان کے وسیلے سے ہم اپنے لیے اجر و ثواب کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ہم کون ہوتے ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم حضرت سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کوئی ثواب کے لیے کوئی دعا کر سکیں. یاد رکھیے گا کہ جو پہلے سے اجر و ثواب میں بہت اعلیٰ رتبے پر فائز ہو، تو ہم جب ان کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ ثواب بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی توجہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. ہم گویا ان کی توجہ حاصل کر کے اپنے اجر و ثواب کا انتظام کرتے ہیں، تو یوں اللہ والوں کا ذکر کر کے ہم ان کی توجہ حاصل کرتے ہیں. بلکہ ایک اور بات میں عرض کروں کہ اللہ والوں کا ذکر بعض احادیث میں فرمایا گیا کہ اللہ والوں کا جب تک ذکر ہوتا ہے تو در حقیقت میرا ذکر ہوتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے، میں الفاظ بھی بیان کر دیتا ہوں. حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، مسند احمد کی مطلب یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اولیائی من عبادی، کہ میرے اولیاء یہ میرے بندے ہیں، واحبائی من خلقی، اور یہ میری مخلوق میں میرے پسندیدہ ہیں. فرمایا الذین یذکرون بذکری، جب میرا ذکر ہوتا ہے تو سمجھو ان کا ذکر ہوتا ہے. اور فرمایا وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو سمجھو میرا ذکر ہوتا ہے. تو جتنی دیر حضرت غوث اعظم کا ذکر ہے، عبد القادر جیلانی کا ذکر ہے، اللہ والوں کا ذکر ہے، تو اس حدیث قدسی کے مطابق یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو سمجھیں کہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ اس ذکر ولایت کے ذریعے سے،
ذکر رسالت کی برکتیں بھی مل رہی ہیں، اور ذکر رسالت کے توسل اور وسیلے سے ذکر خدا بندی کا فیض اور ذکر خدا بندی کی برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ حضرت سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 885 سال گزر گئے، 885، یہ 885 میں عرس ہو رہا ہے، یہ 885 سال۔ آج کسی کو گزرے ہوئے چند مہینے ہوتے ہیں، ہم بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کا ذکر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، جتنا وقت زیادہ گزرتا ہے ان کا ذکر اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ان پر ورفعنا کا سایہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، یعنی حضور سرکار غوث اعظم کے لیے یہی بات فرمائی ہے کہ آپ پر ورفعنا لک ذکرک کی برکتیں ہیں، سایہ فگل ہیں۔ اس لیے 885 یعنی 885 سال گزر گئے، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیے دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی اہل عقیدت موجود ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا ذکر، یہ 11ویں، یہ صرف پاکستان ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے اندر، چاہے وہ کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، جو اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی کا کیا رتبہ ہے، کیا شان ہے اولیاء میں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اہل علم ان کی کتابوں پہ کام کرتے ہیں، اہل تحقیق ان کے واقعات پر تحقیق کرتے ہیں، اہل تصوف ان سے روحانیت حاصل کرتے ہیں، اور دیگر لوگ ان سے اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے، پورے دنیا کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی اس ذکر کے اندر شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ ایک عربی شاعر نے بہت خوبصورتی کے ساتھ حضرت عبد القادر جیلانی کے احوال کو، ولادت، وصال اور کل عمر کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ شاعر کہتا ہے عربی میں، الا ان باز اللہ سلطان الرجالی، کہ یہ جو اللہ کا شاہین ہے، یعنی عبد القادر جیلانی، یہ جو اللہ کا شاہین ہے، فرمایا سلطان الرجالی، یہ وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ دنیا کے جو حکمران آتے ہیں یہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے ان کی حکومت چلی جاتی ہے، پھر نیا حاکم آ جاتا ہے، پھر وہ بھی حکومت کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ حکومتیں آتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ والوں کی شان، اور خصوصاً امام الاولیاء، سلطان الاولیاء حضرت عبد القادر جیلانی کا رتبہ یہ ہے۔ فرمایا عربی شاعر نے کہا، الا ان باز اللہ سلطان الرجالی، یہ سلطان الرجال ہے، یعنی دلوں کی دنیا پر ان کی سلطنت ہے۔ حکومت کسی کی ہو، دلوں پر عبد القادر جیلانی کی حکمرانی ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا جاء فی عشق مات فی کمالی، فرمایا وہ آئے تو عشق محبت کے ساتھ آئے، اور گئے تو مرتبہ کمال کے ساتھ گئے۔ اب اس میں دو الفاظ استعمال کیے، عشق اور کمال۔ تو فرمایا کہ عشق کا جو عدد ہے، علم الاعداد ایک پورا علم ہے، ایک فن ہے، تو فرمایا کہ عشق ہے جو لفظ ہے اس کا عدد 470 ہے، ٹھیک ہے، 470۔ عشق جو لفظ ہے اس کا عدد 470 ہے۔ اس کے اندر اشارہ ہے حضرت غوث اعظم کی ولادت کے سال 470 ہجری کی طرف۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کے اندر دوسرا لفظ ہے کمال، یعنی مات فی کمالی، کمال کے ساتھ، رتبہ کمال کے ساتھ دنیا سے آپ نے وصال فرمایا۔ لفظ کمال کا جو عدد ہے وہ ہے 91۔ یہ 91 یہ اشارہ ہے حضرت غوث اعظم کی کل عمر مبارک کی طرف۔ یہ بات یاد رکھیے گا تاکہ ہمیں یہ بات یاد ہو جائے اس محفل کے اندر۔ 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، لفظ عشق کے ذریعے اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس کا عدد یہی ہے 470، اور کمال کے لفظ کا عدد 91 ہے۔ کل عمر مبارک 91 برس پائی حضرت غوث اعظم نے، اور جب ان دونوں کو آپ جمع کریں گے، 470 کو اور 91 کو، تو یہ کل عدد ملے گا آپ کو 561، اور یہ سن وصال ہے، یعنی 561 ہجری میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا سے وصال فرمایا ہے۔ اور جب ابھی چل رہا ہے 1446 1446 ہجری، اس میں سے 561 جب آپ مائنس کریں گے تو یہ ہوگا 885، یعنی 885 سال ہو گئے حضرت غوث اعظم سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کو،
اور یاد رکھیے گا، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اتنے برسوں کے بعد بھی جو یہ دلوں میں محبت ہے، زبانوں پہ ذکر ہے، محفلیں سجی ہوئی ہیں، دنیا بھر کے اندر یہ ذکر بلند ہو رہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں وعدہ ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ خود ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ وعدہ کی طرف، اس وعدے کی طرف اشارہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ خود جبریل امین کو بلاتا ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے نا، تو ہم اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ہی عبد القادر جیلانی کا نام لے رہے ہیں، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں نا کبھی کبھی کہ بھائی ہم ہی بس ذکر کر رہے ہیں، لیکن ذرا حدیث سنیے، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ جب کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، دعا جبریل، وہ پروردگار جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل تم بھی محبت کرو، تو جبریل بھی محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، پھر آخر میں فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین والوں میں بھی اس بندے کی مقبولیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ تو خود اللہ کا انتظام ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو بس ہماری ذمہ داری دوستو یہ ہے کہ ہم سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کو، تعلیمات کو، ان کے جو کوششیں ہیں، ریاضتیں ہیں، عبادتیں ہیں، محنتیں ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم ایک محفل پر اکتفا کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آگے حضرت غوث اعظم کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو ہم کوشش کریں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کو پڑھیں، ان کے احوال کو پڑھیں، انہوں نے کیا جد و جہد کی، اپنے زمانے میں انہوں نے حکمرانوں کی بھی تربیت فرمائی ہے، وقت کے حکمرانوں کو بھی للکارا ہے، وقت کے حاکموں کی بھی اصلاح فرمائی ہے، ان کو بھی تنبیہ فرمائی ہے، اور دیگر طبقات کی بھی جو شروع میں آپ نے سنا، پیروں کے حوالے سے، فقیروں کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، ہر طبقے کی اصلاح فرمائی۔ آج ہمیں بھی ان کی اصلاحات کو قبول کرنے کی، اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے معاشرے میں تعلیمات غوث اعظم، تعلیمات سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی دور دورہ ہو، اور ہم اس فلسفے کو اپنے معاشرے میں عام کر سکیں۔ اور یہی پیغام ہے آج کی اس محفل کا۔ بعض علماء نے 11ویں شریف کے حوالے سے ایک بات فرمائی، ابھی ہمارے سہیل بھائی نے اس طرف توجہ دلائی ہے، 11ویں شریف کے حوالے سے ایک پس منظر کے طور پہ بعض علماء نے تو اس کو تاریخ وصال لکھا ہے، اگرچہ زیادہ تر علماء نے 9 ربیع الثانی حضرت غوث اعظم کا وصال قرار دیا، 9 ربیع الثانی، اور بعض علماء نے البتہ 11 کی تاریخ کو بھی یوم وصال قرار دیا کہ اس تاریخ میں حضرت سرکار بغداد نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس طور پر پھر یہ فاتحہ شریف کی جاتی ہے، اور ان کا وہ یوم وصال کے طور پر یہ ذکر کیا جاتا ہے یا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ بھی لکھا اور یا فرمایا کہ یہ ان کا الگ سے تاریخ وصال تو نہیں ہے، لیکن اس دن وہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کا ایک خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کا ایک خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو حضور کا ذکر اس انداز سے انہوں نے کیا یا اس محبت کے ساتھ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس ذکر پاک کی بدولت خود ذکر غوث اعظم کو لوگوں میں مقبول فرما دیا ہے۔ یہ بھی بعض علماء نے ایک پس منظر بیان فرمایا ہے۔ بہرحال یہ مختلف علماء کی بیان کردہ اقوال اور ارشادات ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بات گویا سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بندہ مومن خلوص قلب کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، دین کو سیکھنے والا بن جائے، اس پر عمل کرنے والا بن جائے، تو اللہ رب العالمین کے کیا ارادے ہیں وہ آگے چل کر ہمارے اس عمل کو کہاں تک جاری فرما دے گا، اولادوں میں اس کی برکتیں کتنی جاری فرما دے گا، ہمیں نہیں معلوم۔ بس ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اپنے عمل کو جاری رکھنا چاہیے، آگے اس کو مسلسل پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں تک چاہے گا، جب ارادہ فرمائے گا، اللہ لوگوں میں اس کی برکتوں کو، اولادوں میں اس کی برکتوں کو اللہ جاری فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔
اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ پروردگار ہم سب کو 11ویں شریف کے اس پیغام کو جس کا تعلق علم سے ہے، عمل سے ہے اور روحانیت سے، ان تینوں باتوں کو جمع کر کے اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنی اولادوں کی اور اپنے معاشرے کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جو اصلاحات کی ہمیں ضرورت ہے رب کریم ہمیں ظاہر و باطن میں تعلیمات غوث اعظم کی روشنی میں ان اصلاحات کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سہیل شمس صاحب کی طرف سے اس اہتمام کو، عقیدت کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کس شاہ ذی شان کا